بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ناظرین گرامی، ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آخری ان دو آیتوں کی کچھ فضیلت سنی اور اس کے بعد کافی تفصیل سے متعدد دروس میں آمنا کے تحت ایمان کا معنی، مفہوم اور اس سے متعلق بعض ایسی چیزیں جس کا جاننا ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے، اس کی کچھ تفصیلات پیش کی۔ اس ضمن میں جن لوگوں نے ایمان کے معنی اور مفہوم میں انحراف اختیار کیا ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، رد کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اہل سنت والجماعت یا اہل الحدیث کا جو طریقہ ہے، ایمان کا جو معنی و مفہوم انہوں نے مراد لیا ہے، وہ دراصل اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، اعتدال کے ساتھ نصوص کا لحاظ کرتے ہوئے ہر پہلو میں وہی راستہ اختیار کیا گیا ہے جو شریعت نے بتایا، اور یہ ہر طرح سے محفوظ راستہ ہے۔ اور ایمان کی بنیاد پر قرآن و حدیث نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں، فوائد بیان کیے گئے ہیں دنیا اور آخرت کے، ان سب کے حصول کی بنیاد یہی ہے کہ ہم ایمان کی اس بنیاد کو اسی طرح اختیار کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فعلاً امت کو تعلیم دی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینا، اللہ کا ان چیزوں کی تفصیل کو بیان کرنا، کیا یہ محض یوں ہی ہے؟ اللہ کا بتانا، رسول کا بتانا، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے پاس ہم کو اتنی توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ ایمان کی بحث ہم نے جانی، اب یہاں جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ آمن الرسول، رسول اور پیغمبر ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اتاری گئی، نازل کی گئی، اور مومنین بھی، تو کیا مطلب ہوا کہ ایمان لائے یعنی پوری تصدیق کی، ایسی تصدیق جس میں دل کے اطمینان و معرفت کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح اور ظاہر کی تابع داری بھی شامل ہے۔ اور یہ ایمان، اس کا زیادہ تر تعلق غیبیات سے ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو چیزیں غیب کی ہیں اور اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق خبر دی ہے، بندہ بلا چوں چرا دل کے پورے یقین کے ساتھ اسے مانے اور احکام و شرائع کے اعتبار سے اسے اپنے عمل میں نافذ کرے، یہی ایمان ہے۔ جہاں تک مشاہدات اور دیکھی بھالی چیزوں کو ماننے کی بات ہے تو یہ تو کافر بھی مانتے ہیں۔ اصل حقیقت اور معاملہ ایمان کا غیبیات سے متعلق ہے، یہی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جو محسوسات ہیں، جو مشاہدات ہیں، اسے تو کافر بھی مانتا ہے، رہ گئی وہ چیزیں جو غیبیات سے متعلق ہے تو ایمان والا چونکہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اسے اللہ نے بتایا، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، رسول نے بتایا، اس لیے اس کو بلا چونچرا تسلیم کر لیتا ہے۔ زنادقہ جو آج ہمارے درمیان مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے زندیقیت اختیار کرتے ہیں، ان میں ایک طبقہ منکرین حدیث کا ہے۔ اب یہ الگ الگ نام سے ہوں، کوئی کلی طور سے انکار حدیث کرتا ہو، کوئی جزوی طور سے انکار کرتا ہو، کوئی اپنے خود ساختہ اصولوں اور عقل کی بنیاد پر ثابت شدہ حدیثوں یا قرآن کے معنی اور مفہوم جو حقیقی ہے ان کو توڑ مروڑ کر کے دوسرے معنی پہناتا ہو۔ ایسے سارے لوگ زندیق ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبیات کو نہیں مانتے۔ ان کی عقلیں فاسد ہو گئی ہیں، ان کے دماغ بگڑ گئے ہیں، جبکہ اہل ایمان بالکل صحیح عقل پر ہے۔ اہل ایمان چونکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، غیب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کی عقلیں صحیح سلامت ہیں، چاہے یہ زندیق لوگ یہ کہیں کہ وہ عقل کی بنیاد پر کوئی موقف اختیار کر رہے ہیں۔
اب اس پر پورے معنی اور مفہوم کو میں نے آج جو تمہیدی طور پر یہ بات کی ہے، ان کے مقاصد یا یہ مضمون پچھلے دروس میں کسی حد تک گزرے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس معنی کو تازہ کر کے اپنے ذہن میں اس طرح سمجھیں کہ جس ایمان کی بات کی جا رہی ہے یہ وہی ایمان ہے جس کی تفصیلات ہم نے پڑھی۔ آمن الرسول، الرسول ایمان لائے۔ رسول کون؟ یہاں الف لام داخل ہے، عربی قاعدے سے معرفہ کا۔ ہم اردو گرامر میں اسم عام اور اسم خاص جیسے پڑھتے ہیں، عربی میں معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے، تو یہ معرفہ کا الف لام ہے، یعنی یہ مخصوص رسول ہیں، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رسول کا لفظ استعمال کیا گیا، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہم ایمان آگے جو ایمان بالرسول پر گفتگو کریں، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہاں تھوڑی تفصیل میں جائیں گے۔ یہاں میں صرف اتنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے قرآن کے جو جملے آپ پڑھیں گے سیاق و سباق کے اعتبار سے غور کریں گے تو بعض مفسرین نے بڑی گہرائی سے اس بات پر عمل کیا ہے کہ قرآن میں جو لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اس لفظ کا جو معنی اور مفہوم سیاق و سباق سے مناسبت جتنی زبردست ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ اس لفظ کو ہٹا کے کوئی دوسرا لفظ رکھیں تو وہ معنی دے گا ہی نہیں، اس کے اندر وہ بات آئے گی ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعمال کیے گئے لفظ میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آمن الرسول، آمن النبی نہیں کہا، ایک بات۔ اسی طریقے سے آمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ ہاں، یہاں الرسول کہہ کے ایک تو نبوت سے اونچا درجہ رسالت کا وہ بیان کیا گیا، دوسری بات یہ کہ اس میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسالت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے آپ ایمان بھی لائے، اور رسالت کی حیثیت سے آپ کا یہی پیغام ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ تو چونکہ رسالت کے کام سے وابستہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے الرسول کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس میں اور بھی گہرائی میں جایا جا سکتا ہے۔ بما انزل الیہ، ایمان لائے کس چیز پر؟ بما انزل الیہ، اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ نزول یا انزال کا لفظ اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو اتارنے کا معنی رکھتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نزل تنزیل اور انزل انزال، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اپنے موقع پر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں فی الحال کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی وہ کیا ہے؟ تفسیر سعدی میں علامہ سعدی رحمہ اللہ نے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی، وما انزل الینا، کہ آپ تم لوگ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ تو وما انزل الینا کی تفسیر میں شیخ سعدی نے کہا یشمل القرآن والسنہ، یہ میں نے صرف نمونے کے طور پر ایک معتبر مفسر کی بات کو نقل کیا ہے، ورنہ اکثر مفسرین جو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہیں ان کے یہاں آپ قرآن کے مختلف مقامات سے تفسیر دیکھیں گے تو کہیں کہیں کوئی اختصار کے طور پر صرف قرآن کا ذکر کرتا ہے کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن، یعنی ذکر، یعنی شریعت، اور کوئی قرآن اور حدیث دونوں۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کے نازل ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اور دین و شریعت سے متعلق کوئی بھی بات اگر آپ ان سے بیان کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہم اسے مانتے ہیں اور وہ قرآن ہے۔ تو انہیں اچھی طریقے سے یہ دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ وہ چاہے جس تعویل سے انحراف سے کام لے، خود قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ صرف قرآن نہیں ہے، بطور رسالت کے، بطور نبوی تعلیم کے صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث بھی ہے۔ اس کی ایک دلیل شیخ سعدی نے نقل کی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر، یہ قرآن کی دوسری آیت ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر الکتاب نازل کی۔ الکتاب کیا ہے؟ قرآن۔ والحکمہ، حکمہ کیا ہے؟ امام شافعی اور دوسرے بہت سارے اہل علم اور مفسرین کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کم سے کم 4 مقامات پر اللہ نے فرمایا
سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ میں، سورہ مائدہ میں، ایسے 4 مقامات پر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمہارے درمیان رسول مبعوث کیا. ہاں، آپ کا کام کیا ہے؟ تو آپ کا ایک کام یہ بتایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جو دعا کی تھی اس میں بھی یہ تھا. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا والی آیت سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخر میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں جو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں. معلم کتاب اور معلم حکمہ ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کر کے صرف پوسٹ مین کی طرح پہنچانے والا کام نہیں دیا گیا کہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں اور لوگ اپنے اپنے طور سے پڑھیں، اپنے اپنے طور سے سمجھ کر اس کا معنی اور مفہوم متعین کریں، اس کی تشریح کریں اور جس کو جیسے سمجھ میں آئے مان لیں. بلکہ آپ کا مقصد تعلیم تھا. اور جس فرشتے کو مکلف بنایا گیا تھا وحی کے نزول کا آپ پر، جو وحی لے کر آنے والے فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا علمہ شدید القوا، کہ اس قرآن کی تعلیم کس نے دی ہے؟ شدید القوا فرشتے نے، مضبوط قوت والے فرشتے نے یہ بات پہنچائی، جو مطاع ہیں، امین ہیں. قرآن نے دوسرے مقامات پر ان کی تعدیل کی کہ قرآن کی سند کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے فرشتے لا رہے ہیں. یہ روح الامین ہے، یہ خود امانت دار ہیں، مطاع ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ خود کسی کے دباؤ میں ہو. ہاں، یہ قوت والے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ان پر دباؤ ڈال کر قرآن میں ہیر پھیر کروا دے. امانت دار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعدیل فرمائی کہ قرآن کی سند یہ ہے. اور رسول، جس رسول پر نازل کیا گیا، ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ یہ رسول امین ہے، یہ خلق عظیم پر فائز ہے، یہ پاگل اور مجنون نہیں ہے. اور ایسے بہت ساری آیتیں قرآن کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی سند بیان کی کہ تم تک پہنچانے والا یہ رسول جو ہے یہ امانت دار ہے، یہ قابل قبول ہے ہر اعتبار سے. تو قرآن جس نے پہنچایا اس نے قرآن کی تعلیم بھی دی. یعلمو کا لفظ ہے، تعلیم دیتا ہے وہ. الکتاب، کتاب کی، اور کس چیز کی؟ الحکمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو دیا وہ مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. الحکمہ کیا ہے؟ الحکمہ سوائے سنت و حدیث کے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. بالکل واضح بیان ہے. اور پھر قرآن کے اور بھی ارشادات بتاتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ اپنی خواہش سے، اپنے دل سے بات نہیں کرتے. ہاں، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف، اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے. ہاں، تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی جو باتیں کر رہے ہیں وہ وحی کا حصہ ہے. اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا، ہاں، اور اس کے مثل، اس کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے، وہی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تو آپ کچھ خجلت کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور گھبرائے نہیں. تسلی دے کر کہا کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ بھول جائیں گے تو اس کا جمع کرنا، اسے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد آخری جملہ جو کہا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، اس کا بیان آپ پر نازل کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا اور بیان قرآن بھی نازل کیا. جو بیان قرآن ہے وہی سنت ہے، وہی حدیث ہے. لہٰذا جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ وما انزل کل آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تو اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت، حدیث، جسے قرآن نے الحکمہ بھی کہا ہے، شامل ہے. تو شیخ نے کہا لہٰذا اب جب ہم نے کہا کہ یہ ایمان لائے بما انزل الیہ پر جو نازل کیا گیا ہے، تو اس میں قرآن اور حدیث دونوں داخل ہیں. ہاں، لہذا اب اس ایمان کے اندر کیا کیا باتیں داخل ہوگی کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے جو کچھ بیان کیا، باری تبارک و تعالیٰ کی صفات، رسولوں کی صفات، آخرت کا دن، ماضی کا غیب، مستقبل کا غیب. تو مستقبل صرف دنیا ہی کا نہیں، مرنے کے بعد
اور پھر آخرت جنت و جہنم تک ساری غیبیات، ماضی کا غیب، مستقبل کا غیب. اسی طرح اس کے اندر جو شرعی احکام ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے کچھ چیزوں کا، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور احکام جزا ہیں، حدود ہیں، جو کچھ اس میں بیان کیا قرآن میں اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان تمام چیزوں پر ایمان لائے. اور ایمان کا معنی ہم نے پڑھا کہ دل سے یقین کرتے ہوئے اس پر اطمینان کے ساتھ اس پر اس کی تابع داری کو اختیار کرنا، اسے قبول کر لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا. کہاں سے نازل کیا گیا؟ آسمان سے، مطلب بادل سے، جیسے بارش بادل سے اترتا ہے. یہ تعین کر دی گئی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پانی کو بھی انزال کے لیے کا لفظ کہا گیا، لوہے کو بھی اتارنے کا لفظ کہا گیا، ایسے اور چیزوں کے لیے. تو ایسے ہی میرے پاس بھی اتارا گیا، انزال ہوا. اہل علم نے جواب دیا، دوسرے لوگوں نے، کلام معتزلہ جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، کہ بارش کے پانی کو کہاں سے نازل کیا؟ من المزن، قرآن نے اس کو متعین کر دیا. ہاں، لوہے کو کہاں سے؟ پہاڑ سے زمین کی تہ میں اتارا گیا. جس کو جہاں سے اتارا گیا اس کی تعین کر دی گئی. اور قرآن کو کہاں سے نازل کیا گیا؟ تنزیل من حکیم حمید. ہاں، حکیم حمید اللہ کی ذات کے پاس سے اتارا ہوا ہے. اور یہ یہاں تعین ہے من ربہ، پروردگار کے پاس سے، کیونکہ پروردگار کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، جو اللہ کی صفت ہے. تو من ربہ، پروردگار کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا، رسول ایمان لائے اس پر، اور رسول کے ساتھ ساتھ تمام مومنین بھی ایمان لائے. اب یہاں میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ قرآن میں جو لفظ جہاں استعمال ہوا ہے وہی لفظ وہاں معنی، مفہوم، سیاق و سباق کے انتہائی مناسب. اگر آپ چاہیں کہ وہاں اس کو ہٹا کر کوئی دوسرا اس کا مترادف لفظ رکھ دیں تو وہ معنی ادا نہیں ہوگا جو اللہ کے کلام میں موجود ہے. جیسے یہاں کہا گیا من رب ہی. ہاں، قرآن عربی زبان میں ایک چیز کے لیے کبھی کبھی 100، 200، 300 شعر کے لیے کہتے ہیں کہ 350 سے زیادہ الفاظ ہیں. اب جہاں قرآن میں، حدیث میں، جہاں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، اگر آپ ایک لفظ، وہ لفظ ہٹا کے دوسرا والا رکھیں گے تو وہ معنویت اس کے اندر نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. ہاں، بہت سے نام ہیں قرآن حدیث میں موجود ہیں. 99 اور اس سے زیادہ اسماء الحسنی میں پڑھتے ہیں. 99 سے زیادہ حقیقت میں. جو 99 یاد رکھے وہ اس کے تقاضے کو پورا کرے، جنت میں جائے گا، ایسی حدیث ہے. لیکن یہاں من رب ہی کیوں کہا؟ من الرحمن نہیں کہا، من الرحیم نہیں کہا، من اللہ نہیں کہا، ہاں، من خالق ہی نہیں کہا، من مالک ہی نہیں کہا، من رازق ہی نہیں کہا، من رب ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ معنی کا گویا اس میں بھی اشارہ ملے کہ جو پیچھے تذکرہ کیا گیا رب کے پاس سے جو چیز نازل کی جا رہی ہے تو یہ انزال بھی رب کی ربوبیت کا حصہ ہے. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہم نے پڑھی کہ ربوبیت کے اعتبار سے پروردگار نے انسان کو وہ ساری چیزیں عطا کی جس کی اسے ضرورت تھی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے چاہا، تمہاری طبیعت، فطرت، زندگی کا جو جو تقاضا تھا اللہ نے وہ ساری نعمتیں عطا کی. آپ غور کیجئے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانے کے سارے سامان موجود ہے. پیاس لگتی ہے، پیاس بجھانے کی نعمت پانی کی شکل میں قدرت نے فراہم کر رکھی ہے. ہاں، ہم کو تن ڈھانپنا ہے، اس کے لیے لباس کی سہولت موجود ہے. رہائش کا مسئلہ ہے، اس کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں مختلف انداز میں. بیماری ہوتی ہے تو شفا کا انتظام دوا کی شکل میں، اطباء کی شکل میں، کوشش اور ایک محنت کے طور پر کیا جاتا ہے. ہاں، اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء. ربوبیت پر غور کیجئے. اور بما انزل الیکم میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں انزال دوا اور انزال دابی کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری اتاری تو اس کے لیے دوا بھی اتاری. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا توڑ، اس کے لیے شفا اور علاج و مداوا کا انتظام نہ کیا. پروردگار نے سب انتظام کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ رب ہے. مسئلہ دیا تو مسئلے کا حل بھی دیا، بیماری دی تو شفا بھی دی. یہاں بھی دیکھیے انزال کا لفظ ہے، اللہ نے اتارا. تو بیماری دی تو بیماری سے شفا بھی دی. اب یہ ہم مادی بیماری کی بات سب کہہ رہے ہیں،
کہ بخار آیا تو بخار کا علاج ہے، سر درد ہے تو اس کا علاج ہے. ہاں ہم مانتے ہیں وہ HIV ہو، کرونا وائرس ہو، یا کوئی اور وائرس اور کوئی ہو، پتا ہو یا نہ ہو ہمیں، اگر وہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم. تو ہر بیماری کا علاج تو ہے، اللہ نے اتارا. اب جسمانی اور شریر کی بیماری کا علاج اتارا تو اس نے دل اور روح کی بیماریوں کا علاج بھی نازل کیا، اور یہ رسول کے ذریعے سے جو کچھ دیتا رہا پروردگار، یہ اسی کا علاج ہے. علم اور تعلیم کے تعلق سے کل میں نے ایک جگہ کچھ درس دیا، اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شرف، جو امتیاز عطا کیا اس دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے اس کا مقام سب سے بلند ہے، وہ علم ہے، استعداد علم کی صلاحیت، اور پھر اس بنیاد پر استنباط اور تحقیق کے راہوں پر چلنے کی قوت. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اسماء کی تعلیم دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. الاسماء کیا ہے؟ مفسرین الگ الگ تفسیر کرتے ہیں. چیزوں کے نام، یہ تو اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ چیزوں کے نام کے ساتھ ان کی خصوصیات، خواص بھی بیان کی، اور اس سے متعلق ضروری معلومات بھی بیان کی. یہ تو اتنا تو طے ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں اتارا تو ان کی دنیا کی زندگی جینے کے لیے جن جن چیزوں کا جاننا ضروری تھا، وہ ساری چیزوں کا علم اور جانکاری دے دی. اور حضرت آدم علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے. تو نبی ہونے کی حیثیت سے توحید کو بھی جانتے تھے، دین کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جو روحانیت کی سب سے اونچی بلندی ہے، روحانی اعتبار سے انسان کی ترقی اور معراج ہے اسی میں کہ وہ ہدایت یاب ہو جائے، اور دنیاوی اعتبار سے زندگی جینے کے سلیقے اور طریقے آ جائیں. تو جن چیزوں کی ضرورت تھی آدم کو سکھا دیا. ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ بیٹوں میں قتل ہو گیا، قابیل کو ضرورت پیش آئی، حابیل کا جب قتل کر دیا کہ لاش کو کیا کرے. ہاں قرآن نے بتایا سورہ مائدہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا، ایک دوسرے کوے کو دفن کرنے کے لیے نا کھود رہا تھا، اور کھود کے دفن کیا. ہاں کیوں بتایا اللہ نے اس کوے کو بھیجا؟ قرآن نے کہا لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اس کو اللہ دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، کیسے دفن کرے. اور پھر اس نے کہا بھی کہ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہاں ارے افسوس کی بات ہے کہ میں اس کوے کے جیسا ہو سکوں، اس سے بھی میں عاجز رہا. چنانچہ اس نے پھر اپنے بھائی کو دفن کیا. جب ضرورت پیش آئی مردے کو دفن کرنے کی، لاش کو ٹھکانہ لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھانے کے لیے ایک پرندے کو بھیج دیا. آج آپ دنیا میں جو لوگوں نے بہت سارے علوم حاصل کیے ہیں، طبی علوم جس کو میڈیکل سائنس کے آگے تحقیقات بڑھ رہی ہے اور آج بہت اونچائی کو پہنچ چکی ہے، اور صنعت و حرفت کی مختلف شاخیں، فیکلٹیز، آپ اس میں اگر غور کریں گے، معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے قابیل کو تدفین کی تعلیم دی تھی، ایسے بہت سارے انسانوں کو، ہم اور آپ کو، دنیا کو بہت ساری چیزیں پرندوں، چرندوں، درندوں، آبی حیوانات اور دوسری بہت ساری مخلوقات کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے. ہاں کہتے ہیں کہ حقنہ کا طریقہ، ہاں اینیما جو بولتے ہیں طریقہ، ایک پرندے سے کسی حکیم نے پرندے کو دیکھ کر کے اس نے اپنی چونچ سے اپنے مقد میں دریا کے کنارے پانی ڈالا، اس سے پاخانہ ہوا اور اس کو پتہ چلا. سانپوں کے ذریعے، نیولے کے ذریعے کسی زہر کا توڑ، سانپ کے زہر کا توڑ پتہ چلا، فلاں چیز کے ذریعے فلاں چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا. پھر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا فن سکھا رہا ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہا اور تانبے کو نرم کر دیا، چشمہ بہا دیا، قرآن کہتا ہے. ہاں اور پھر ان کے ذریعے سے زرہیں بنانے اور ان کی نگرانی کرنے. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم بھی دیا اور اس کی تعلیم بھی دی. حالانکہ آپ پیغمبر ہیں، بنیادی طور سے ہدایت کے لیے آئے، لیکن دنیا کی ضروری جہاں جب جو ضرورت پیش آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کی تعلیم بھی دی. آپ یہ پورا تعلیمی سلسلہ دیکھ سکتے ہیں، لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. میں اس تھوڑے سے اشارے کے بعد یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب کی ربوبیت کا یہ حصہ ہے
کہ کھانا پینا پانی اور دنیا کی ہر ضرورت فراہم کی، تو اس نے ہدایت کے لیے علم صحیح کا انتظام کیا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اور شریعتوں کو اتارا۔ لہٰذا جو یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ الرسول جو آئے اور ما انزلہ جو ہے کہ رسول کا بھیجنا اور اللہ کی طرف سے شریعت یا قرآن کا اور شریعت اسلام کا نازل ہونا، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ اسی لیے کہا من رب ہی، من اللہ نہیں کہا، من مالک ہی یا دوسری کوئی اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ربوبیت کے کام میں جو ہم آگے پڑھیں گے، توحید ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بحیثیت رب ہونے کے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے الرسول، رسولوں کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں اور ہدایتیں نازل کی۔ اب اس کو اس معنی کے ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھیے کہ رب کی طرف سے جو اس کی ربوبیت کا حصہ ہے، جو کچھ نازل کیا گیا، یہ انسان کے انتظام کے لیے، سہولت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے۔ یہ انسان کی، آپ کی، ہماری، سارے دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہدایت نازل کی ہے اس کو سیکھیں، اس کو اپنائیں، اور وہ دین اسلام ہے۔ ایمان لانا اس پر ضروری ہے، تو رسول اس پر ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون، اور باقی مومنین بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے۔ یہ اللہ کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ رسول اور مومنین ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ قرآن نازل کیا، اس وقت حاضر کے اعتبار سے جو مومنین تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ اہل ایمان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ یہ سب ایمان لائے۔ کل آمن، ہر ایک ایمان لایا۔ اس پر ایمان لایا باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے۔ اب یہ ایمان کی مبادیات ہیں جن میں سے 4 کا یہاں تذکرہ ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ والے جملے میں آخرت کا بھی ایک تذکرہ آ جاتا ہے، اگر اس کو جوڑیں تو یہ 5ویں چیز آ گئی، جس کو قرآن کی دوسری آیات اور احادیث صحیحہ میں ایمان کی بنیاد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث جبریل جس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک اعرابی انسان کی شکل میں حاضر ہوئے، صحابہ کے بیچ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، اور اس میں پہلا سوال تھا کہ ایمان کیا، اسلام کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی صحیح مسلم کی حدیث، اسلام کیا ہے، آپ نے ارکان اسلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو اس میں آپ نے یہ 6 چیزیں بیان کی۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزیں ایمان کی بنیادیں کہلاتی ہیں، ان میں سے 4 کا یہاں ذکر کیا گیا، اور ما انزلہ میں یا ان 6 چیزوں میں بقیہ وہ ساری غیب کی باتیں جو ان کے تابع ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب اس میں آئیے سب سے پہلے دیکھیں، کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لایا۔ الایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا ایک معنی اگر ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تشریح کریں تو متعدد حدیثیں ہیں جس کو ہم اس کی تفسیر میں پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے دروس میں وفد عبد القیس کی حدیث سنی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے سوال کیا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، اس میں کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، اور جن چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اللہ اکیلے پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو آپ نے وہاں بیان کیا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو مال غنیمت ہے اس میں سے خمس ادا کرنا۔ اس وقت تک حج بیت اللہ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی،
اس لیے اس حدیث میں یا ابتدائی احادیث میں جہاں آپ نے ارکان ایمان یا اسلام بیان کیا اس میں حج کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. تو ان چیزوں کو ایمان کا نام دیا. تو یہ ایمان میں داخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. اس کا مطلب یہ کہ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شہادتین کی گواہی دیویں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، اور بعد میں جو اس میں شامل کیا گیا کہ حج بھی ادا کریں اگر استطاعت ہے. یہ اپنے اپنے احکامات کے ساتھ. اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. حالانکہ یہ چیزیں ظاہری چیزوں میں سے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب اسلام اور ایمان کا ایک ساتھ ذکر ہو تو ظاہر چیزیں اسلام اور دل کی جو سے تعلق رکھنے والی چیزیں ایمان ہے، دونوں مل جائے گی. اور الگ الگ استعمال ہو تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوں گے. یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ایمان کا معنی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے متعلق اور بھی بہت ساری قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، جس کے خلاصے کے طور پر ہم یہاں ایک معتبر صاحب قلم شیخ ابن عثیمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی جو تشریح کی ہے، میرے نزدیک چونکہ وہ بڑی جامع بھی ہے اور بہت زیادہ مفصل بھی نہیں ہے. ہاں اختصار سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے متعلق بنیادی باتوں کو سمیٹ دیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان سے متعلق ان کی تصریحات کا تذکرہ کیا جائے. انہوں نے پہلے ایمان کا معنی بیان کیا جو ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بطور خاص اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان کے معنی میں صرف تصدیق نہیں ہے بلکہ تصدیق پر زائد چیز بھی شامل ہوتی ہے، تصدیق کے ساتھ اقرار اور اعضاء و جوارح کا انقیاد. آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم اس معنی کو سامنے رکھیں کہ اللہ اور رسول نے جو خبریں دی ہیں اس کو سچا ماننا، جو احکام دیے ہیں اس کو عمل میں لانا، یہ ایمان میں شامل ہے، عمل اور ایمان اور اقرار کے ساتھ میں ملا کر. اب اس تناظر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا معنی دیکھیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے. 4 چیزوں کو ملائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مکمل ہوگا. پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یقین، الایمان بوجودہ عز وجل، اللہ عز وجل کے موجود ہونے کا یقین اور ایمان. دوسرا، الایمان والایمان بربوبیتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اس کے رب پالنہار ہونے کا ایمان، یعنی الانفراد بالربوبیہ، اللہ کا ربوبیت میں منفرد ہونا. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو پروردگار مان رہا ہوں اور کچھ ربوبیت والا کام کسی اور کے لیے بھی مان رہا ہوں، تو یہ انفرادیت نہیں رہی، اللہ کو رب ماننا نہیں ہوا. اگر شرک آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننا بھی کل عدم ہو گیا، قابل قبول نہیں ہوا. ہاں، تو اللہ کو ربوبیت میں، رب ہونے میں اکیلا وحدہ لا شریک ماننا. دوسری چیز ایمان باللہ پر کے لیے جو ضروری ہے، دوسرا رکن. تیسری چیز جو ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہ ہونے میں منفرد ہونا، اس بات کا یقین اور ایمان، یعنی الانفراد بالالوہیہ، الوہیت میں اللہ کے منفرد ہونے کا، تنہا اور اکیلے ہونے کا ایمان. چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا. قرآن اور حدیث میں جو اللہ کے اسماء حسنہ اور بلند ترین صفات مذکور ہیں، ان تمام کو ان کے حقیقی معنی میں ویسے ہی ماننا جیسے قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، نہ ان کا انکار، نہ ان کی مثال بیان کرنا، نہ ان کی کیفیت بیان کرنا، اور نہ ان کی فاسد قسم کی تعویلات کرنا. جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہیں ویسے ہی ان کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا. یہ 4 ارکان ایمان کے ارکان کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کم ہوگی تو انسان کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. شیخ ابن عثیمین ان کا تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان 4 کے بغیر ایمان متحقق، صحیح اور پختہ نہیں ہو سکتا. آگے وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہ مانے، اس پر یقین نہ رکھے، ایمان نہ رکھے کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تو مان لے، یہ مان لے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن
لا بانفرادہ بالربوبیہ، اس کو ربوبیت میں اکیلا نہیں مانتا، اللہ کو مان رہا ہے لیکن کائنات کا نظام چلانے میں یہ مانتا ہے کہ کوئی اور بھی مولائے کائنات ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو آپ کی بگڑی کو بنا سکتا ہے، کوئی اور بھی ہے جو کچھ بارش برسا سکتا ہے، کوئی اور بھی ہے جو آپ کو اولاد دے سکتا ہے یا کسی کو اولاد دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ربوبیت کے اللہ کے کام ہے، اولاد دینا، بارش برسانا، کائنات کی تدبیر کرنا، بیمار کرنا، شفا دینا اور زندگی اور موت دینا، سارے کام جو اللہ کے ہیں وہ ربوبیت میں آتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی اللہ کو ماننے کے بعد یہ مانے کہ میں رب بھی مان رہا ہوں لیکن فلاں بابا اور بزرگ جو ہیں وہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، فلاں بابا ہمارے بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، فلاں بے اولاد کو اولاد دے سکتے ہیں یا دلوا سکتے ہیں، فلاں بارش برسا سکتے ہیں، فلاں زندگی کی طاقت رکھتے ہیں، فلاں موت کی طاقت رکھتے ہیں، فلاں جو ہے وہ دن اور رات کا نظام چلاتے ہیں، فلاں سورج کو واپس لا سکتے ہیں، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی فلاں ہے جو اس کائنات کے نظام کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، نگہداشت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مانتا ہے، میرے بھائیو اچھی طرح سن لیجیے، اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا رب نہیں مان رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ایسے جو ایک طرف زبان سے تو ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو اکیلا تنہا مانتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے میں یہ بات داخل کر دیتے ہیں کہ اگر فلاں فلاں چاہیں تو وہ ہم کو اولاد دلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کچھ مانتے ہیں نہیں تو اگر کہ کہیں گے کہ اللہ سے دلا سکتے، مطلب اللہ آپ کو اولاد دینا نہیں چاہتا لیکن کوئی صاحب قبر، کوئی بزرگ، پیر، ولی، فقیر یا نبی ہیں وہ آپ کی سفارش کریں گے تو وہ اللہ نہ دینے والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوا، دوسروں کی مرضی کا مالک ہو گیا۔ آپ ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اللہ کو کسی نے اگر موجود مانا لیکن اس کو اس کی ربوبیت میں تنہا نہیں مانا تو وہ مومن نہیں ہے۔ تیسری بات آگے کہتے ہیں وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَانْفِرَادِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَا بِالْأُلُوهِيَّةِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا کہ ہے اللہ، ایک وجود کو مانا اور اس کو رب ہونے میں بھی اکیلا مانا کہ رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں، لیکن الوہیت میں اس کو اکیلا اور تنہا نہیں مانا۔ کسی اللہ کی تو عبادت کرتا ہے، کبھی کبھی کسی اور کی بھی عبادت کر لیتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پہ کسی قبر پہ جا کے خشوع خضوع کے ساتھ چادر چڑھا رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے۔ قربانی کرنا، ذبح کرنا عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نے قبر پر کیا، چاہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کہہ رہے ہیں، آپ نے اس صاحب قبر کو شریک کر دیا، اس لیے وہ عبادت میں شرک ہوا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی، ذبیحہ، یہ بھی جس طرح نماز رب کے لیے خاص ہے، قربانی اور ذبیحہ بھی رب کے لیے خاص ہے۔ نماز اگر آپ نے کسی اور کے لیے پڑھی، نماز کا کوئی عمل جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح خشوع خضوع سے اس میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاں، جس طرح اس میں اللہ کی تکبیرات اور بلندی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہاں، اگر آپ کسی اور کی جائے اور بڑائی پکار رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو نماز میں عبادت کی ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے کسی دوسرے کے لیے کیا، یہ اللہ کے علاوہ کی عبادت ہو گئی۔ حج میں طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اب یہ طواف اگر کوئی کسی مزار، کسی مشہد، کسی بزرگ کی، کسی کٹیا کا اور کسی اور مقدس مقام کا اپنے دماغ میں کسی کو مقدس بنا لے ہوئے جس کو اللہ اور رسول نے مقدس نہیں بنایا، ہاں، نعلین شریفین، منہ مبارک جس کا ثبوت بھی نہیں ہے، ہاں، اگر ایسی چیزوں کو، فریم کو، تصویروں کو مقدس سمجھ کر ان کی آرتی اتارے، ہندوؤں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح ان کو مقدس سمجھے جس کو اللہ اور رسول نے مقدس نہیں بتایا، کسی شہر کو مقدس مانے جس کو اللہ اور رسول نے مقدس نہیں مانا، ہاں، ذات انوات والی حدیث اس سے پہلے کے آیت الکرسی کی تفسیر کے سلسلے میں کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے۔ ایسے جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، نظر و نیاز، سجدہ، دل میں جیسا اللہ کا خوف ہوتا ہے جس کو خوف سر کہتے ہیں، تعظیم والا، ہاں، اللہ سے امید ہوتی ہے، اللہ پر توکل بھروسہ ہوتا ہے، اللہ سے جیسی محبت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ظاہری اور باطنی جتنی عبادات ہیں جن کو اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے، ان میں سے اگر کسی ایک چیز میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا، مکھی بھی اگر غیر اللہ کو قربان کی اس کے سامنے اس کے نام پر، تو یہ شرک اکبر کا ارتکاب کر لینے کی وجہ سے انسان ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، چاہے وہ اللہ کو موجود مان رہا ہے، اللہ کو رب مان رہا ہے۔ کفار مکہ، قوم نوح اور بہت سارے مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو اجمالی طور سے مانتے تھے،
نتیجے کے طور سے کہیں کہیں ان کے یہاں انحراف ضرور تھا، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ نظام کون چلاتا ہے، اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی بچا پائے گا کیا، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں بچانا چاہے تو کوئی تم کو نقصان پہنچا پائے گا کیا؟ تو وہ اس کا سارا جواب یہی دیتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، اللہ بچانا چاہے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہم لا مانع لما۔ تو اس طرح سے وہ ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ لا اعبد ما تعبدون کہہ کے کہو، خطاب کرو قل یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگ، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں کرتا ہوں۔ کفار مکہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لبیک پکارتے ہیں، ہاں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسا کہ خود قرآن نے کہا، لیکن اس عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، دوسروں کو بھی پکارتے تھے، ہاں، امور تعبدی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے ان کی اللہ کی عبادت کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ بہت اچھی طرح سے سمجھے، آپ سال بھر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر حج کر رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ کسی غیر اللہ کے مزار کا سفر کر کے جا کے کسی غیر اللہ کے مزار پہ آپ نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، یا ایک جانور قربان کیا، یا کوئی اور عبادت آپ نے کر لی دوسرے کے لیے، تو آپ کی ساری عبادت غارت، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی صفت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، یعنی آپ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں رہے۔ ہاں، تو جو شخص، اگلا جملہ کہ جو شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود مانے، آپ کی اللہ کی ربوبیت کو مانے، لیکن الوہیت میں اللہ کو اکیلا اور تنہا نہ مانے، تو وہ بھی مومن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ پر کے وجود کو مانے، اس کی ربوبیت کو مانے، اس پر ایمان رکھے، الوہیت پر ایمان رکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کو نہ مانے، ویسے ایمان نہ رکھے جیسے ایمان کا حق ہے، تو وہ بھی مومن نہیں ہوگا۔ شیخ نے آخر میں ایک جملہ کہا، اگرچہ یہ جو آخری والا آدمی ہے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کو نہ ماننے والا، تو چونکہ اسماء و صفات کو نہ ماننے کی کئی شکلیں، اگر انکار ہے تو واضح کافر ہوگا، لیکن بعض ایسی شکلیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ اسماء و صفات کا انکار کرنے والا بالکل لیا، اس سے اس ایمان کو سلب کر لیا جائے گا، یعنی وہ پورے طور سے ایمان سے عاری، دائرہ ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور بعض شکلوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کمال ایمان نہ رہے، یعنی ایمان کا نقص پایا جائے، تعویلات وغیرہ کی شکل میں، اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی، الایمان کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر ایمان لانے کی یہ 4 بنیادیں ہیں، اللہ کے وجود کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اور اس کے اسماء و صفات کو۔ ان 3 چیزوں میں جو بات کی ہے، وجود کو ماننے کے بعد ہر اعتبار سے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرنا، اس کے حقوق اور اس کے ادب و احترام کے تمام تقاضوں کو تسلیم کرنا، یہ ساری باتیں اس پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ اب یہاں آگے شیخ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی، اس کی ربوبیت و الوہیت پر کچھ تفصیلی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح علم سے نوازے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔